خدا نہ میری بات سنے، مجھے وضاحت پیش کرنے کا موقع تو دیں۔ وہ بانو بیگم کے گھسیٹنے پر ڈگمگاتے قدم لیے آگے بڑھتی، اپنا موقف بیان کرنے کی کوشاں تھی، لیکن مجال تھی جو بانو بیگم کے کانوں میں جو ریگی ہو، یا شاہ ویلا کے کسی مکین نے آگے بڑھتے انہیں روکنے کی صحیح کی ہو۔ کچھ سننے سمجھنے کو بچا ہی نہیں۔ بدچلن ماں کی بدچلن بیٹی ہو تم، ایک طوائف کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اثر تو دکھانا تھا۔ ارے ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وات کرتی ہے، لیکن تم نے تو اسی گھر میں اپنا گھناؤنا فعل سر انجام دیا، جس میں تمہیں تب قیام ملا جب تمہارے کوئی ولی وارث نہ تھا۔ شرم نہ ہے یوں بنا کسی رشتے کے ایک مرد کے ساتھ رات گزارتے؟ بانو بیگم لاؤنج کے بیچوں بیچ استتلاتے اسے زمین پر دھکیلتی تنفر سے گویا ہوئی، اور ریجا کو لگا جیسے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اپنے کردار پر اٹھتی انگلیاں تو برداشت کر لیتی، لیکن اپنی مرحوم والدہ کے لیے یہ حقارت زدہ لفظ سنتی وہ 100 بار مری تھی۔ میں تو کہتی ہوں نکال باہر پھینکیں اس لڑکی کو۔ گھر میں کچھ گھنٹے بعد شادی کی تقریب ہے، مہمانوں کو 100 باتیں بنانے کا موقع ملے گا۔ ایک طرف کھڑی روما بیگم حقارت زدہ نگاہوں سے ریجا کو زمین بوس ہوئے وجود کو دیکھتی بولی، نہیں، میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ ریجا تڑپ اٹھی تھی ان کی بات پر۔ اس کے پاس کوئی دوسرا آشیانہ تو تھا نہیں، اس در کو چھوڑتے کس در جاتی آخر؟ پھانس رکھا ہوگا کوئی نہ کوئی یار، اچھی طرح واقف ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کی فطرت سے۔ چلی جانا اپنے کسی عاشق کے پاس، اس کے ساتھ راتیں رنگین۔ روما بیگم کے لفظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے، اس زخمی شیر کی غراہٹ کے سبب جو وہاں موجود ہر نفوس پر لرزہ طاری کر گئی تھی۔ ریجا جو آنکھیں میچے اپنی سماعتوں میں زہر اترتا محسوس کر رہی تھی، اس ہر جائے کی دھاڑ سنتے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی۔ افق، تم مجھے یہ کہاں لے آئی ہو؟ رنگ برنگی روشنیوں سے منور اس 4 دیواری میں موجود نفوسوں کو تیز بجتے گیت کی دھن پر دنیا و مافیہت سے بیگانہ رقص کرتا دیکھ ریجا اپنی سہیلی افق کا بازو جکڑی لہجے میں گھبراہٹ اور خوف سمائے بولی، اوفو ریجا، یہ کلب ہے، یہاں امیروں کے بچے آتے ہیں پارٹی کرنے، اور آج میں اپنی سالگرہ کی خوشی میں تمہیں یہاں پارٹی دوں گی۔ افق اپنے بازو پر دھرے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے پرجوشی سے بولی۔ ریجا نے گھبرائی نگاہ اطراف میں ڈالتے نفی میں سر ہلایا، یہ جگہ صحیح نہیں افق، اور میں نے تو میرے گھر کے کسی فرد کو یہاں جاتا نہیں دیکھا۔ ریجا کسی طور مطمئن ہونے کو تیار نہ تھی، سینے میں موجود خون کا لوتھڑا بھی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ تمہارے گھر میں ہے ہی کون؟ وہ تمہارا اکھڑپو کزن جو پولیس کی وردی میں روب جھاڑتا پھرتا ہے، تم پر طنز کے نشتر جلاتے تمہیں اپنی نظروں سے بھسم کرتا رہتا ہے، یا اس کی وہ بہن جو تمہارے دمکتے حسن سے حسد کرتی آئے دن تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی کر دیتی ہے؟ فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میرے ہوتے کیسا ڈر؟ مجھے میرے کزن نے اس جگہ کی بابت بتایا تھا، اب میرے کزن کی بتائی کی جگہ غلط تو ہو نہیں سکتی۔ آج جو ہم کچھ اچھا سا پیتے ہیں۔ افق منہ کے مختلف زاویے بناتی ریجا کے کزنز کی ذات میں قصیدے پڑھتی ایک طرف بنے کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ریجا نے خوف کی بھری نظروں سے اسے گھورا تھا۔ شایان کی شان میں کی گئی گستاخی جو ناگوار گزری تھی، وہ ویسے نہیں ہے جیسا تم سمجھتی ہو۔ افق کے ہمراہ آگے بڑھتی ریجا منمنائی۔ افق نے پلٹتے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، خبردار جو تم نے اس شخص کی طرفداری دی، یک طرفہ محبت کی دیوی، وہ شخص نہ ہی تمہاری طرفداری کے قابل ہے نہ ہی تمہاری محبت کے۔ نہ جانے کب تمہاری آنکھوں سے اس کی محبت کی یہ پٹی اترے گی اور تمہیں سمجھ آئے گا کہ تم اس کے نزدیک اہمیت کی حامل نہیں۔ افق نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتے بار کاؤنٹر پر رکھے اسٹول پر جگہ سنبھالی۔ اس کے لفظ ریجا کا دل پسیج گئے۔ واقف ہوں میں کہ میں ان کے نزدیک اہم نہیں، لیکن محبت پر بھلا کس کا زور ہے افق؟ ریجا اس کے عین سامنے بیٹھتے بے بسی سے بولی، محبت نہیں ہے، بے وقوفی ہے یہ۔ تمہارے بقول وہ شخص تم سے آئے دن نفرت اور ناگواری کا اظہار کرتا ہے، لیکن تم پھر ہاتھ میں گلاب کا پھول تھامے اس کی جھاڑ کھانے کے واسطے تیار ہو جاتی ہو۔ کیا تکلیف نہیں ہوتی تمہیں؟ افق نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ اس کی جھلی سہیلی محبت میں عزت نفس کا سودا کر بیٹھی تھی۔ ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے۔ ریجا کے دل سے سفر کرتے یہ لفظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے، زبان سے ادا کرنے کی زحمت نہ کی تھی۔ واقف تو تھی کہ افق ایک بار پھر عزت نفس کا درس شروع کرتے شایان کی شان کے خلاف ایسے ایسے لفظوں کا انتخاب کر جائے گی جو اس کے کانوں سے دھواں نکالنے کا باعث بن بیٹھے گی۔ قبل اس کے افق یا ریجا کوئی اور موضوع گفتگو چھیڑتے کلب میں یکدم برپا ہوئی بھگدڑ دیکھ وہ دونوں اجنبے میں ڈوبی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ افق نے بار ٹینڈر کو بھاگنے کو پرتولتے دیکھ الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ پولیس اور خاص انٹیلیجنٹ کی ریٹ پڑی ہے؟ ریٹ؟ بھاگو!
بار ٹینڈر بدحواسی کے عالم میں چیخا۔ رجا اور افق کے درمیان بے یقین نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ لیکن کیوں؟ افق نے بے یقینی کو پرے رکھتے وجہ جاننی چاہی۔ اس کے تئیں تو یہ جگہ مناسب اور معقول تھی، پھر مناسب اور معقول جگہ پر پولیس کی ریڈ؟ معاملہ ذرا پیچیدہ تھا۔ ارے بہن، ادھر کیا تم گلی ڈنڈا کھیلنے آئی تھی؟ ڈرگ سپلائی ہوتی ہیں یہاں، بلکہ یہاں ان لڑکے لڑکیوں کو ذاتی جگہ بھی مہیا کی جاتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش مند ہوں۔ بار ٹینڈر جھنجھلا سا گیا تھا۔ ایک ہی سانس میں کہتا وہ ان دونوں کو حیرت استجاب میں مبتلا کرتا۔ وہاں سے 9-2-11 ہوا۔ ڈرگس؟ رجا اور افق کی بیک وقت یک زبان بے یقین آواز گونجی۔ افق پارٹی نہیں، ڈرگس! بھاگو! رجا معطل حواس و مشکل بحال کرتے لرزتے لہجے میں کہتی قدم آگے بڑھا گئے، لیکن اگلے ہی پل اس کا خوف سے زرد پڑتا چہرہ مدہوش ہوا۔ قدم زمین نے جکڑے اور وجود تھر تھر کانپا۔ وہ آنکھیں آخری حد تک پھیلائے دروازے کی جانب یکٹک دیکھتے گو کہ پتھر کی بنی تھی۔ افق جو خود بھی بدحواسی کے عالم میں مبتلا بس یہاں سے فرار ہو جانا چاہتی تھی، اس کے یوں ٹھہرنے اور پھر اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھتے خود بھی ساکن ہوئی تھی۔ کلب کا دروازہ بند ہو چکا تھا، جبکہ دروازے کے پاس کھڑا وہ اونچا لمبا مرد ان دونوں کی سانسیں سینے میں ہی خشک کر گیا تھا۔ ان دونوں کی نگاہوں کے عین سامنے شایان احمد شاہ کھڑا غضبناک نگاہوں سے اطراف میں دیکھتا اب ان دونوں کی جانب متوجہ تھا، جبکہ اس کے ہمراہ موجود احمد شاہ کی بھی بے یقین نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔ میں زندہ نہیں ہوں، میں مر گئی افق۔ یہ دیو تو میری جان حلق سے نکالنے کا۔ کچھ کر افق، کچھ کر۔ رجا ہنوز ساکت کھڑی دھیمی روحان سے آواز میں بڑبڑائے۔ کیا کروں ہاں؟ بیلی ڈانس کرو۔ ڈی جے میوزک کھلا چھوڑ گیا تھا۔ مارے گھبراہٹ افق کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ حواس باختگی کے عالم میں کہتی قدم متحرک کر گئی، جبکہ رجا کا دل کیا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس سنگین اور تناؤ آور ماحول میں بھی اس کی سہیلی شگوفہ چھوڑنے سے باز نہ آئی تھی۔ احمد صاحب اور شایان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رجا کو اپنے قدموں سے جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ رنگت یوں زرد ہوئی تھی مانو کسی نے بدن سے خون کا ایک ایک قطرہ تک نچوڑ لیا ہو۔ بابا میری بات؟ شایان کی قہر آلود نگاہوں میں دیکھنے کی ہمت اس میں مفقود تھی۔ احمد صاحب کی جانب دیکھتے اس کے کپکپاتے لبوں نے دھیمی سی جنبش کی۔ فی الوقت خاموش رہنا رجا سلطان، تمہارا ایک بھی کہا گیا لفظ اس وقت میرے تیش کو ہوا دی جائے گا، اور میں نہیں چاہتا یہاں اس جگہ کوئی تماشا لگے۔ احمد صاحب کی بجائے شایان شاہ سرد برفیلی لہجے میں جواب دیتا اس کا ہاتھ افق کے ہاتھ سے آزاد کرواتا اپنے ہاتھ میں جکڑے باہر کی جانب بڑھا۔ رجا زبان پر کف لگائے کٹی ڈال کی مانند اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی، جبکہ افق خود کو تنہا پاتی فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ احمد صاحب اور شایان کے ہمراہ آئی نفری یہاں موجود ان باقی نوجوانوں کو اپنی حراست میں لے چکی تھی جو فرار میں ناکام ہو چکے تھے۔ احمد صاحب نے گہرا سانس بھرتے پریشان کن چہرے پر ہاتھ پھیرتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ کیا اس قدر نہ سمجھو کہ وہاں کا ماحول دیکھتے سمجھ نہ پائے کہ وہ جگہ نامعقول ہے؟ اپنے آفس کا دروازہ دھاڑ سے کھولے وہ اسے اندر لاتا صوفے پر دھکیلتا غضبناکی سے دھاڑا۔ رجا جو تمام راستے اس کی خاموشی سے خوف کھاتی آلتو جلالتو کا ورد کرتی آئی تھی، اس افتاد پر صوفے پر اوندھے منہ گرتی لرز اٹھی۔ شایان، اسے اپنی بات کہنے کا موقع دو۔ احمد صاحب جو افق کے ہمراہ وہاں آئے تھے شایان کی اس بدلحاظی پر ضبط کے کڑوے گھونٹ بھر گئے۔ بابا واقعی آپ کو لگتا ہے اب کچھ کہنے کو بچا ہے؟ یہ اس کلب میں موجود تھی جہاں فحاشی عام ہے۔ اگر آج وہاں آپ اور میرے علاوہ کوئی دوسرا آفیسر جاتا تو یہ اب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔ شایان کے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے کستے احمد صاحب کی جانب دیکھتے انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ رجا جو کب سے اپنے آنسوں پر قابو پانے کی صحیح کر رہی تھی مزید ضبط نہ کر پائی، جھکا چہرہ اٹھائے پرنم آنکھوں سے احمد صاحب کی جانب دیکھا۔ بابا میرا یقین کریں، میں اور افق لا علم تھے کہ وہ جگہ صحیح نہیں، وگرنہ میں کیوں کر وہاں جاتی۔ پلیز بابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ صوفے سے اٹھتے احمد صاحب کی جانب بڑھتے ان کا بازو جکڑے متزلزل آواز میں بولی، آپ کی یہ لا علمی ہمارے خاندان کے لیے مصیبت کھڑی کر چکی ہے رجا بی بی۔ آپ کی وہاں موجودگی آگ کی طرح پھیلے گی اور ہماری عزت پر، ہماری غیرت پر 100 سوال اٹھیں گے۔ شایان طنزیہ ہنسی ہنستا آئندہ آنے والا وقت اس کی سماعتوں کی نظر کر گیا۔ رجا کا چہرہ فک ہوا، آنسو متواتر بہنے لگے۔ بابا خدا نہ کچھ تو بولیں۔ میری خطا نہیں بابا، میں لا علم تھی۔ رجا سسک اٹھی۔ احمد صاحب کی خاموشی اس کی جان پر بنائی تھی۔
شاہ خاندان کا واحد وجود احمد صاحب کا ہی تھا جو اس سے بے پناہ محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ ان کی خفگی یا غلط فہمی برداشت کرنے کے متحمل نہیں تھی۔ مجھے تم پر یقین ہے رجا، لیکن تمہاری یہ لا علمی واقعی ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی کر چکی ہے، اور اس مصیبت کا حل محض ایک ہے۔ احمد صاحب اسے اپنے بازوں کے حصار میں لیتے نرمی سے کہتے شایان کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جس کی سنہری رنگت طیش کے باعث سرخ تھی، جبکہ نگوش میں کھنچاؤ بھی واضح تھا۔ کیسا حل؟ شایان نے ان کی نظریں خود پر جمی دیکھ ان کے دماغ میں چلتی سوچ پڑنے کی صحیح کی۔ نکاح، تمہارا اور رجا کا نکاح ہی ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ احمد صاحب کے لفظوں نے ان دونوں کے قدموں تلے زمین کھینچی تھی۔ وہ تینوں ہی ہونک بنے نہ سمجھی سے احمد صاحب کی جانب دیکھ رہے تھے، جنہوں نے اس کے سر پر بم پھوڑتے خاموشی سادھ لی تھی، گو کہ وہ تینوں کے تاثرات سے حیض اٹھا رہے تھے۔ مذاق اچھا ہے بابا، شایان ہوش میں آتا سر جھٹکتے بولا۔ رجا اپنا سر جھکا گئی۔ یہ مذاق نہیں، میرا حکم ہے، تم دونوں کا نکاح آج اور ابھی ہوگا۔ احمد صاحب کا لہجہ اٹل تھا۔ شایان نے جبڑے کستے سرخ مائل نظروں کا مرکز رجا کو بنایا، جس کا بدن لغزش کا شکار تھا، جبکہ لبوں پر قفل۔ اس نے کہا کہ اس مصیبت سے کیا لینا دینا بابا؟ آپ کی یہ منطق میری ناقص سمجھ سے باہر ہے۔ میں ہرگز یہ نکاح نہیں کروں گا، سرد لہجے میں کہتے وہ ان کے فیصلے سے انحراف برت گیا۔ جہاں احمد صاحب نے کرختگی بھری نظروں سے اسے دیکھا، وہیں رجا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ آخر کیوں کرتا وہ نکاح؟ وہ تو اس سے نفرت اور ناپسندیدگی کا دعوے دار تھا، اور اس کی اس ناپسندیدگی سے پورا خاندان معترف تھا۔ میں نے تم سے تمہاری رائے یا رضا نہیں پوچھی شایان، فیصلہ سنایا ہے۔ تمہارا نکاح ابھی اسی پل رجا سے ہوگا۔ میرے پاس وقت نہیں، مجھے ایک مشن کے لیے فوری یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ اس سے قبل میں اس مصیبت سے نجات چاہتا ہوں۔ احمد صاحب مستحکم لہجے میں کہتے شایان سے انکار اور انحراف کا حق چھین گئے۔ شایان کو اپنی کن پٹی کی رگیں تڑپتی محسوس ہوئی۔ اپنے بابا کی یہ ضد اور منطق اس کی سمجھ سے بالا تر تھی، جبکہ بلا کا تیش تھا جو رجا سلطان کے لیے اس کے سینے میں ناک بنتے آن بیٹھا تھا۔ احمد صاحب ایک کانسٹیبل کی مدد سے قاضی صاحب کو بلاتے اب صوفے پر بیٹھے اپنے بیٹے اور بھتیجی کو محبت باش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جو نکاح جیسے خوبصورت رشتے میں قید ہونے چلے تھے۔ رجا بنت سلطان، آپ کا نکاح سکہ رائج الوقت مبلغ 15 لاکھ روپے شایان شاہ بنت احمد شاہ سے کیا جاتا ہے۔ قاضی صاحب اکت کی حامی مانگ رہے تھے، اور رجا سے اپنی منتشر ہوتی دھڑکنیں قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ رشتہ چاہے جس حال میں بندھا ہو، میں اسے پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ شاید رب نے میری محبت میں صدق دیکھ ہمارا ساتھ یوں ہی لکھا ہو۔ من ہی من میں سوچتی وہ خود سے عہد کرتی، لبوں کو دھیمی سی جنبش دیتے اپنا آپ شایان شاہ کے حوالے کر گئی۔ شایان شاہ، آپ کا نکاح سکہ راج الوقت مبلغ 15 لاکھ روپے رجا ولد سلطان سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب کا رخ اب شایان کی جانب تھا، اور شایان کا دل چاہا تھا وہ اپنے ارد گرد موجود ہر چیز تہس نہس کر ڈالے۔ لاکھ دامن بچانے کے بعد بھی وہ آج خود کو اس لڑکی سے منسوب کرنے چلا تھا، اسے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنانے چلا تھا۔ اس کی تمام نفرت دھری کی دھری رہ گئی تھی قسمت کے اس کھیل کے سامنے۔ قبول ہے، اس عہد کے ساتھ کہ شایان شاہ کبھی تم پر التفات کی نگاہ نہ ڈالے گا۔ رجا کو اپنی زوجیت میں قبول کرتا وہ آدھا جملہ من ہی من میں بڑبڑایا تھا، اور اس کے اس عہد پر کونے میں کھڑی قسمت کھل کر مسکرائی تھی۔ کس قدر نادان ہوتا ہے انسان، قسمت اور بخت کو نظر انداز کرتے اونچے عہد و پیمان باندھ بیٹھتا ہے۔ مبارک ہو۔ احمد صاحب نے ان دونوں کو اپنے حصار میں لیا۔ رجا ان کے سینے سے لگی مسکرا دی، اور اس کی یہی مسکراہٹ شایان کو سوکھی لکڑی کی مانند جلا گئی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے مشن کو روانہ ہو سکتا ہوں، اور میری غیر موجودگی میں رجا کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے شایان، اور مجھے امید ہے تم یہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھاؤ گے۔ احمد صاحب نے شایان کا کاندھا تھپکتے کہا۔ شایان لب باہم سختی سے پیوست کرتا سرس بات میں ہلا گیا، جبکہ رجا کا دل بھر آیا تھا۔ جہاں شایان SSP کے عہدے پر فائز تھا، وہیں احمد صاحب انٹیلیجنس کا ایک اہم حصہ تھے۔ اپنا خیال رکھے گا بابا، میں آپ کو مس کروں گی، رجا زکام زدہ آواز میں بولی۔ شایان ہے نا تمہارے پاس، اس کی موجودگی تمہیں میری یاد سے بری کر دے گی۔ احمد صاحب کا لہجہ شوخ تھا۔ شایان نے پہلو بدلا، جبکہ رجا نے شرمگی نگاہیں اٹھائے شایان کی جانب دیکھا تھا، جب اس کی محبت محرم بن بیٹھا تھا۔ لیکن شایان کی ہر احساس سے آری آنکھیں خود پر مرکوز دیکھ وہ جھرجھری سے بھرتی فوراً نظریں جھکا گئی۔ اب میرا کیا ہوگا؟ کیا میرا نکاح اس کانسٹیبل سے کروائیں گے آپ؟ افق جو اس تمام وقت میں خاموش احساس سے جرم کھڑی کھڑی تھی، روحانسی آواز میں کمرے میں موجود اس کانسٹیبل کی جانب اشارہ کرتے پوچھ بیٹھی، جس کی بتیسی باہر نکل آئی تھی۔ اس کے لفظوں پر پکی عمر کا آدمی جس کی توند اس کی شرٹ پھاڑنے کو تیار تھے، افق کو خوف زدہ کر گیا تھا۔
احمد صاحب افق کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہنس دیے، جبکہ رجا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، آپ کو آپ کے گھر بحفاظت چھوڑ دیں گے۔ شایان، تم رجا کو لے کر گھر جاؤ، میں افق کو اس کے گھر ڈراپ کرتا اپنی منزل کو روانہ ہو جاؤں گا۔ احمد صاحب کے کہنے پر شایان سر کو خم دیتا رجا کا ہاتھ جکڑے باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ آپ کا پلان تھا نا؟ افق نے ان کے جاتے احمد صاحب کے نزدیک آتے رازداری سے دریافت کیا۔ احمد صاحب مسکرا اٹھے۔ پتہ نہیں کہ زندہ واپس لوٹوں گا یا نہیں۔ رجا کو ایسے ہاتھ میں سونپنا ضروری تھا جو اس کی حفاظت کر پائے۔ احمد صاحب کہتے اس سے اپنی ہم قدم لیے آگے بڑھے، لیکن وہ تو نفرت کرتا ہے رجا سے۔ افق متفقرانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ احمد صاحب کے لبوں پر ٹھہری مسکان گہری ہوئی۔ یہ تو وقت بتائے گا، ابھی محض اتنا جان لو کہ اس دنیا میں تمہارے دوست کی حفاظت رب کے بعد محض ایک شخص کر سکتا ہے، اور وہ شایان شاہ ہے۔ احمد صاحب نے کہتے افق کے بال بگاڑے۔ جس طرح انہیں رجا عزیز تھی، بالکل ویسے ہی حیثیت افق رکھتی تھی۔ افق نے ناک سکیڑے اپنے بکھرے بال درست کیے۔ گاڑی میں چھائی دوبیز خاموشی رجا کی گھبراہٹ میں اضافہ کر رہی تھی۔ دروازے سے لگ کر بیٹھی رجا نے پسینے سے تتر بتر اپنی ہتھیلیوں کو باہم ملائے کھڑکی سے باہر دیکھتی اپنا دھیان اور توجہ شایان کے ساتھ سے تغیر کرنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ بھلا ایسا ممکن تھا کہ شایان اس کے نزدیک ہوتا اور اس کا دھیان کسی اور شے پر جاتا؟ یکدم گاڑی رکنے پر وہ ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اگر مقابل اس کے پہلو میں ہاتھ نہ دھرتا تو شاید وہ اس وقت ڈیش بورڈ سے زخمی ہو بیٹھتی۔ رجا کا پہلو دہک اٹھا مقابل کے پہلو پہ دھرے ہاتھ کی بدولت۔ روم روم سنسنایا۔ تھوک نگلتے اس نے شایان کی جانب دیکھا جس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی تھی، اور اب اس کے پہلو سے ہاتھ ہٹاتا گاڑی سے نکلتا، اس تک آتا، اس کا ہاتھ جکڑ اسے گاڑی سے باہر نکالتا، دروازے سے لگاتے اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھتا، اسے اپنے حصار میں محصور کر گیا تھا۔ خوش ہو نا تم؟ مقابل کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ رجا کے چہرے پر جھکتے وہ اس کی آنکھوں میں اپنے سرخ ڈوروں سے مزین آنکھیں گاڑ گیا۔ رجا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ سر بے اختیاری کے عالم میں اس بات میں ہلا، اور پھر مقابل کے پتھریلے تاثرات دیکھ نفی میں نہیں تو لفظ ہزار کوششوں کے بعد بھی ٹوٹ سے گئے۔ جھوٹ، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے رجا سلطان۔ کیا تم مجھے ایک ناسمجھ دودھ پیتا بچہ سمجھتی ہو جو تمہاری آنکھوں کے پیام پڑھ نہ پائے؟ میں تمہاری ان آنکھوں سے تمہارے دل تک رسائی حاصل کرتا وہاں چھپے اپنی ذات کے لیے موجود جذبات سے آشنا ہوں۔ رجا کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑے وہ ایک حیران کن انکشاف کر گیا تھا۔ رجا جو مقابل کو اپنے جذبات سے ناشنا سمجھتی تھی، حیرانگی میں ڈوبی تھی۔ واقف ہیں تو پھر کیوں ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں آپ؟ کیا آپ مجھ پر رحم نہیں آتا؟ رجا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جبکہ چہرہ مقابل کی جھلستی سانسوں کے تھپیڑے سے دہک رہا تھا۔ شایان استہزائیہ مسکرایا۔ نہیں آتا رحم مجھے تم پر۔ تمہارے معاملے میں شایان شاہ بے رحم ہے، اور ناگواری کا اظہار کرنا، تم واقعی میرے نزدیک ایک ناگوار وجود ہو۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے رجا سلطان، نفرت۔ رجا کی ٹھوڑی دو انگلیوں کی مدد سے تھامے وہ ایک ایک لفظ افاقی سے ادا کرتا رجا کا دل چیر گیا۔ رجا کی آنکھوں میں ٹھہری نمی اس کے سرخ و سفید عارض پر بہہ نکلے۔ آپ کی نفرت بے جا ہے، پرنم آواز میں عزیز سے کہا۔ میری نفرت بجا ہے۔ شایان شاہ کی نظریں اس آنسو پر ٹکی، اس کی آنکھ سے اس کی گردن تک سفر کرتی، اس کی دودیا گردن پر ٹھہرتی اس کے گلے میں گلٹی ابھار گئی۔ وجہ بتائیں، پر وجہ معقول ہو۔ رجا اس کی نظروں سے انجان سوال گو ہوئی۔ شایان نے اپنا سر جھٹکتے نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ تمہارے آنے سے میرے بابا کا پیار بڑھ گیا ہے؟ میری بہن کو وہ محبت نہیں ملی جس کی وہ حقدار تھی۔ شایان نے دان پر دان جمائے ضبط سے کہا۔ رجا ہنس پڑی۔ مقابل کی بیان کی گئی وجہ ہی اس قدر مضحکہ خیز تھی۔ جھوٹ سے نفرت ہے اور کہہ بھی جھوٹ رہے ہیں آپ۔ اچھی طرح جانتے ہیں آپ یہ وجہ نہیں آپ کی نفرت کی۔ جتنا پیار مجھے ملا اتنا ہی پیار ویرا کے حصے میں آیا۔ فرق اتنا ہے مجھے محض ایک شخص کی محبت ملی اور میں نے سمیٹ لی، جبکہ ویرا شاہ خاندان کے ہر فرد کی محبت حاصل کرتے اپنے بابا کی محبت سمیٹ نہ پائے۔ صاف اور سیدھے لفظوں میں کہیں، آپ کو مجھ سے نفرت اس لیے ہے کہ میری رگوں میں ناپاک خون دوڑ رہا ہے، کہ میں ایک گندے خون کی پیدائش، ایک طوائف کی بیٹی ہوں، اور آپ کے نزدیک بھی محض ایک طوائف کی حیثیت۔ وہ خود اذیتی کے انتہا پر کھڑے شایان کا اپنی ٹھوڑی جکڑا ہاتھ جھٹکتے کہہ رہی تھی کہ شایان اس کے لفظوں پر بھڑک کر شعلہ بنتے، خود پر بٹھایا ہر پہرا توڑتے، اس کے ہاتھ جکڑ اس کے سانسوں پر حکمت حاصل کرتا، اسے زخمی پرندے کے مانند پھڑپھڑانے پر مجبور کر گیا۔ رجا کو اپنی سانسوں میں بلا کی تنگی جب کے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی، ورنہ آنکھیں تا حد پھیلائے پرزور مزاحمت کرتے مقابل کی وحشی گرفت سے نکلنے کو مچلی، جبکہ شایان اس کے بہکتی سانسوں کا جام پیتے بے خود ہوا تھا۔
رجا کی سانسوں میں تنگی محسوس کرتے ہوئے اسے رہائی بخشتے، اسے دوری بناتے ایک گہری نگاہ اس کی ہلکان جان پر ڈال گیا۔ وہ بے ترتیب سانسیں بھرتے سرخ کندھاری رنگت لی اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جو آس پاس کا خیال بھلائے یہ بے باکی سرزد کرتا مبہم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لفظوں کا چناؤ آئندہ دیکھ بھال کر کرنا۔ ہمارے مابین بنے اس رشتے کا خلاصہ گھر کے کسی فرد کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ بابا کے واپس آنے پر دیکھیں گے، لیکن تب تک یہ نکاح ایک راز رہے گا، ایک ایسا راز جو محض میرے اور تمہارے مابین محدود رہے گا۔ گاڑی کا دروازہ کھولیں، وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ رجا کے دل میں ٹیس سی ابھری۔ یقیناً وہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس رشتے کو نبھائے۔ بے فکر رہیں، میں اپنی ذات کا تماشا نہیں بناؤں گی۔ آپ کا کیا بھروسہ اس حقیقت کا خلاصہ ہونے پر نکاح سے مکر جائے۔ تلخی سے کہتی وہ پیسنجر سیٹ پر براجمان ہوئی۔ شایان نے لب بھینچے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ باقی کا تمام راستہ خاموشی سے کٹا۔ شایان اسے شاہ مینشن چھوڑتے واپس ڈیوٹی پر روانہ ہوا تھا، جبکہ وہ آنسو پیتی اس کے لفظ یاد کرتی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ منع کیا تھا نا تمہیں کہ آج کے دن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، پھر کیوں اپنی یہ منحوس شکل لے کر اس کے سامنے چلی آئی؟ بانو بیگم لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی رجا کے بال پچھلی گردن سے جکڑے جھٹکتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ رجا نے بالوں سے اٹھتے درد کے سبب ہچکی بھری۔ پلیز معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ پانی ختم ہو گیا تھا، وہ لینے آئی تھی۔ آنسوں سے تر سرخ چہرہ اور سیاہ آنکھوں میں رحم کی امید لیے بانو بیگم کو دیکھتے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ کچن کی دہلیز پر کھڑے ملازمہ دوپٹہ منہ پر رکھے نم نگاہوں سے یہ دلدوز منظر دیکھ رہی تھی، لیکن روما بیگم اور مگرمچھ کے آنسو بہاتی ویرا، ان پہ اس منظر نے رتی برابر اثر نہ ڈالا تھا۔ بہانے ہیں بھابھی اس کے، یہ آخر کو اپنی ماں کی طرح سب پر ڈالر ڈالتی پھر رہی ہے، سب پر اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے کا شوق جو لاحق ہے۔ اور روما بیگم کا لہجہ حقارت زدہ تھا۔ رجا تڑپ اٹھی تھی اس الزام پہ۔ ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج ویرا کے سسرالی آنے والے ہیں۔ پلیز میری ماما کے بارے میں کچھ نہ بولیں، وہ تو اب اس دنیا میں بھی نہیں۔ اس کی کمزوری تھی اس کی ماں، اور ہر بار یہ تینوں عورتیں اس کی کمزوری پر وار کرتی تھیں۔ رجا نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ، تو محترمہ بتائے گی کہ یہ ہم کیا بولے ہیں کیا نہیں؟ بی بی تمہاری ماں کوئی نیک خاتون تو تھی نہیں جو اسے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے۔ طوائف تھی، اور طوائف کے لیے یہی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بانو بیگم حقیرانہ لہجے میں کہتی اس کے بالوں پہ گرفت مضبوط کر گئی۔ آپ چاہے میری چمڑی ادھیڑ ڈالیں، میں اف نہ کہوں گی، لیکن میری ماں کے بارے میں اب ایک بھی نامناسب لفظ میں برداشت نہیں کروں گی۔ رجا اب کی بار تمام لحاظ بالائے طاق رکھتی غرائی تھی، اور یہی اس کی خطا بن بیٹھی تھی۔ زبان دراز لڑکی، زبان چلائے گی، میں تیری زبان کھینچ نکالوں گی۔ بانو بیگم شدید مشتعل ہوتی رجا کے عارض پر زوردار تھپڑ رسید کرتی اسے زمین بوس کر گئے۔ رجا کا ہاتھ زمین بوس ہونے سے قبل وہاں موجود واز سے ٹکرایا، نتیجتاً واز زمین پر گرتے ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اور رجا کا ہاتھ کانچ کے نوکدار ٹکڑے پر لگتا زخمی ہوا۔ ایک دل دوز چیخ شاہ مینشن کے لاؤنج میں گونجی۔ وہ درد سے تڑپتی زمین بوس ہوئی، خود میں سمٹتے اونچی سسکیوں سے رو پڑی۔ لے کر جاؤ اسے یہاں سے۔ کچن کی دہلیز پر کھڑی ملازمہ پر حکم صادر کرتی وہ ویرا کی جانب بڑھی، جو کینہ پرور نگاہوں سے رجا کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کا گناہ محض اتنا تھا کہ وہ آج ویرا کے سسرالیوں کے سامنے آتے ان کی توجہ کا مرکز بن بیٹھی تھی، اور وہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے رجا کا ہاتھ مانگ بیٹھے تھے۔ ملازمہ فوراً رجا کی جانب بڑھتی اسے اٹھاتے سہارا دیتی عقب میں موجود ان تینوں عورتوں کو کوستے قدم آگے بڑھا گئی۔ رجا طوائف جہاں آرا اور سلطان شاہ کی ایک ناجائز اولاد تھی۔ سلطان شاہ اوباش طبیعت کے مالک، کوٹھے کی رنگینی اور ناجائز روابط میں سکون تلاش کرتا اپنے آخرت، دین اور حدود کو بھول بیٹھے تھے۔ جوانی جوبن پہ تھی جب ان کی نظر کوٹھے پر موجود جہاں آرا پر پڑی۔ ان کا بے تحاشا حسن انہیں فوراً ان کی جانب مائل کر گیا۔ دونوں کی تنہائی میں ملاقاتیں ہونے لگیں، جہاں آرا اپنا آپ سلطان شاہ کو اس وعدے پر سونپ بیٹھی کہ سلطان شاہ ان سے نکاح کریں گے، لیکن سلطان شاہ انہیں حاصل کر لینے کے بعد جہاں آرا کی زندگی سے یوں غائب ہوئے مانو سرد موسم میں ہوا کا ایک گرم جھونکا جو وجود کو چھو کر گزر گیا، جس کے واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ جہاں آرا ان کے دھوکے سے گھائل اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد مزید بکھری تھیں کہ وہ سلطان شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہیں، تو دوسری طرف سلطان شاہ جو جہاں آرا بیگم کو بھول بیٹھے تھے، ایک حادثے کا شکار ہوتے موت کو اپنے قریب دیکھ
اپنے تمام گناہ یاد کرتے، اپنے بھائی احمد شاہ کو جہارہ کی بابت بتاتے، ان سے معافی کی تمنائے ہوئے۔ احمد شاہ جو ہی کوٹھے پر جہارہ کی تلاش میں گئے، انہیں معلوم ہوا کہ وہ سلطان شاہ کے بچے کو جنم دے رہی ہیں۔ یوں استاد جہارہ بیگم نے سلطان شاہ کی اولاد کو جنم دیتے احمد شاہ کے حوالے کیا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ سلطان شاہ کو محض اس شرط پر معاف کریں گی کہ وہ ان کی اولاد کو قبول کرتے اسے ایک بہترین زندگی دیں گے۔ جو ہی احمد شاہ نے انہیں وعدہ دیتے یقین دلایا، وہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ وہیں دوسری جانب سلطان شاہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے رضا الہی سے جا ملے۔ یوں سلطان شاہ کی اولاد ان کی بیٹی احمد شاہ کی ذمہ داری بن بیٹھی، جسے رجا نام دیتے انہوں نے اپنے سینے سے لگایا۔ جہاں رجا کو احمد شاہ کی بے انتہا محبت ملی، وہیں وہ ان کی بیگم بانو اور بہن روما بیگم کی نفرت کی حقدار بنی، حتیٰ کہ اسے 4 سال بڑی ویرا کے دل میں بھی اس سے نفرت کا پودا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تناور درخت بنتا چلا گیا۔ ان سب کے بیچ وہ خود سے 7 سال بڑے شایان شاہ پر دل ہار بیٹھی، جو اول تو اس سے دوری بناتے اجتناب برتتا آیا، لیکن پھر کھل کر اپنی ناگواری اور ناپسندیدگی کا برملا اظہار کرتا زخموں سے جو رجا کو مزید زخم خوردہ کر گیا۔ سنو، کہاں جا رہی ہو؟ وہ جو اپنی ڈیوٹی سے واپس تھکا ہارا گھر لوٹا تھا، ملازمہ کے ہاتھ میں میڈیکل باکس دیکھ اسے رجا کے کمرے کی جانب جاتا دیکھ سبھی پیشانی پر بل لیے مستفسر ہوا۔ دل نے کچھ غلط ہونے کا اندیہ دیا۔ وہ صاحب جی، رجا بی بی کے ہاتھ میں کانچ گھب گیا تھا، مرہم پٹی کی ضرورت ہے۔ رجا بی بی تو میری لاکھ اسٹار پر بھی پٹی کرنے سے انکار کر گئی ہیں، یوں ہی بنا پٹی کیے کھلا زخم لیے سو گئی۔ ملازمہ نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ شایان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا۔ کیا ہوا تھا میری غیر موجودگی میں؟ اسے زخم کیسے آیا؟ جبڑے بھینچے انتہائی غصے سے پوچھا۔ وہ صاحب جی، رجا بی بی کی طبیعت کل شب سے ناساز تھی، جگ میں پانی ختم ہوا تو وہ کمرے سے باہر پانی لینے نکل آئی، اس بات سے انجان کہ آج ویرا بی بی کے سسرالیوں نے آنا تھا کل ہونے والی منگنی کا سامان دینے، اور یہ بھی بھول بیٹھی کہ بانو بی بی نے آج انہیں کمرے سے نکلنے سے منع کیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ جی، ویرا بی بی کی ساس اور دیور فریفتہ ہو گئے رجا بی بی پر۔ آخر کو حسین ہی اس قدر ہے، تضاد تو یہ کہ بخار کی حدت سے سفید رنگت میں گھلتی سرخیاں انہیں مزید حسین بنا بیٹھی۔ ویرا بی بی کی ساس تو فوراً رشتہ مانگ بیٹھی۔ ملازمہ ہاتھ نچا نچا کر کہتی شایان کے سینے میں آگ کا الاؤ جلا گئی۔ شایان کی آنکھوں میں قہر امڑ آیا۔ مدعے کی بات کرو۔ ملازمہ کو مزید اپنا آپ جلاتے دیکھ وہ سرد مہری سے ٹوک گیا۔ پھر بانو بی بی نے رجا بی بی کو رج کے ذلیل کیا، ساتھ ان کی مرحوم ماں کو بھی۔ رجا بی بی نے جب انہیں منع کیا کہ وہ ان کی ماں کو کچھ نہ بولیں، بانو بی بی نے یوں رجا بی بی کو زمین پر دھکا دیا کہ بیچاری کا ہاتھ واس پر لگا اور کانچ ان کی ہتھیلی پر زخمی کر گیا، اور ہاں، تھپڑ بھی مارا تھا۔ ملازمہ لہجے بھر کو گڑبڑائی، لیکن پھر اپنے ازلی انداز میں منو ان تمام واقعہ شایان کے گوش گزار کر گئی۔ شایان نے ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر زوروں سے بھینچیں کہ اس کے ہاتھ کی سبز اور نیلی رگیں پھول کر واضح ہوتی اس کے اشتعال کا پتہ دینے لگی۔ یہ مجھے دو۔ میڈیکل باکس ملازمہ کے ہاتھ سے تھامے اس نے ملازمہ کی جانچ دی، مشکوک نظریں نظر انداز کرتے قدم آگے بڑھائے۔ مجھے کیا، یہاں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ماں زخم دیتی ہے اور بیٹا مرہم رکھتا ہے۔ ملازمہ نخوت سے بڑبڑاتے اپنے کوارٹر کی راہ ہو لی۔ دروازے کا نوب آہستہ سے گھماتے وہ قدموں کی دھیمی چاپ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ نظریں بیڈ پر موجود وجود پر مرکوز ہوئیں، جو آڑی ترچھی دراز نیند میں محو تھی۔ ایک ہاتھ پیٹ پر جبکہ دوسرا زخمی ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ بکھرے بال اس کے عارض کو چوم رہے تھے، جبکہ بے ترتیب قمیض اس کے بدن کی رعنائیوں کو واضح کر رہی تھی۔ شایان کی سنہری نظروں نے استحقاق سے اس کا سر تا پیر دیکھا۔ اس کی سانسوں کے سبب اس کے بدن کی اٹھتی گرتی لہریں شایان کے سینے میں سوئے جذبات بیدار کر گئی۔ قدم در قدم چلتے وہ اس کے نزدیک آتا، اس کے پہلو میں موجود جگہ پر بیٹھتے اس کی خون ہتھیلی پر نظر جما گیا۔ ضبط سے گہرا سانس بھرتا اس کا ہاتھ نرمی سے جکڑے روئی کی مدد سے اس کا ہاتھ صاف کرتا، مرہم لگاتے بینڈیج کر گیا، اور یہ عمل سر انجام کرتے وقت اس کی سنہری آنکھوں میں جو جذبہ ابھر آیا تھا، وہ جذبہ نفرت، ناپسندیدگی اور ناگواری تو ہرگز نہ تھا۔ اس کا پٹی زدہ ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے شایان نے اپنی آنکھیں موندی۔ تکلیف اور آنسوں کا گولا سا اس کے گلے میں اٹکا، جسے بمشکل نگلتے اس نے نگاہ دیجا کے حسین چہرے پر مرکوز کی۔ گہری نیند نے بھی اس کے چہرے پر درد بھرے آثار دیکھ
شایان اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتے اس کے عارض پر بکھرے بال کان کے پیچھے اڑس گیا۔ اس کی یہ حرکت اس کے عارض پر چھپے انگلیوں کے نشانات کو واضح کر گئی۔ شایان کا دل جل اٹھا، سنہری آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ جھکتے اس کے عارض پر چھپے انگلیوں کے نشانات پر اپنے لب رکھتے گو کہ وہ مداوا ادا کر رہا تھا۔ لب جا بجا اس کے عارض پر ثبت کرتے وہ اس کے کان کے نزدیک لایا۔ آئی ایم سوری، دھیمی سی سرگوشی کرتے وہ اس کے کان کے لو اپنے لبوں میں دباتا، اس کے کسمسانے پر اس سے دور ہوتا، اپنے پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد کرتے اس کے نزدیک براجمان ہوتا، اس سے اپنی آغوش میں بھر گیا۔ شکر تھا ریجا کو تا دیر رونے کی سبب گہری نیند نے آن گھیر لیا تھا، چونکہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو یقیناً مقابل کا یہ متفکر نرم انداز دیکھ ہوش و حواس کھو بیٹھتی، یا مقابل اس کے بحال حواس میں اس کے نزدیک ہوتا آتا ہی نہ۔ ریجا کی گردن میں منہ چھپائے شایان اس کے وجود سے اٹھتی کستوری مہک میں گہرا سانس بھرتا اپنی آنکھیں موند گیا۔ ایک بھرپور نیند سے لطف اٹھاتے وہ ایک جان لیوا انگڑائی کے ساتھ نیند سے بیدار ہوتی اٹھ بیٹھی۔ بند آنکھوں کو ہاتھ کی مدد مسلتے کھولنا چاہا کہ ہاتھ پہ وزن محسوس کرتے وہ پٹ سے اپنی آنکھیں واں کر گئی۔ اپنے زخمی ہاتھ پر بندھی پٹی دیکھ اسے اجنبے اور حیرت نے آن گھیرا۔ کیا شمیم نے کی بینڈیج؟ ہاتھ پر نظریں جمائے اس نے ملازمہ کے بابت سوچا، لیکن جلد کمرے کی فضا میں رچی مخصوص مردانہ کلون کی مہک ناک کے نتنوں سے ٹکراتی محسوس کرتے اس کی آنکھیں تہیّع اور تعجب سے پھیلی، اور اس پر بھی دہکتے لمس کی حدت محسوس ہوئی۔ شایان، زیر لب اس پر ہرجائے کا نام پکارا، دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ یہ دھوکہ نہیں تھا، یہ مہک، اور اس پر محسوس ہوتا حدت بھرا لمس تو کیا کل وہ آیا تھا؟ اس نے اس کے زخم پر مرہم رکھا تھا۔ ریجا کا دل گداز ہوا تھا، گلابی لبوں پر حسین مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ کل ملی اذیت کا بوجھ کاندھوں سے اترتا چلا گیا۔ بیڈ سے اترتے وہ آئینے کے سامنے آئی اور دھک سے رہ گئی۔ اپنی سراہی دار گردن پر موجود جامنی نشان دیکھ اس کے وجود میں برقی روح سے دوڑ اٹھی۔ وہ آئے تھے، وہ واقعی آئے تھے۔ نظر مقابل کی دیگی سوغات پر جمائے وہ کہتے مارے خوشی کمرے میں گول گھومتی ہنسی تھی۔ یکدم دماغ میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ دیوار کے الماری کی جانب بڑھتے اس نے سفید رنگ کی انتہائی خوبصورت پیروں کو چھوتی فراک نکالی، لبوں پر سرور آور مسکان سجائے واش روم کی راہ لی۔ چند لمحوں بعد ہی اس کی واپسی ہوئی۔ آئینے کے سامنے آتے اس نے بغور اپنے سراپے کو دیکھا۔ سفید جوڑے میں اس کی رنگت مزید دمک رہی تھی۔ پشت پر موجود ڈوریاں جیسے تیسے باندھتے اس نے سیاہ غزالی آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر کھینچتے، کٹاؤ دار بھرے بھرے لبوں پر لپسٹک سجائے، کانوں میں جھمکے اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے اپنے بال سکھاتے دروازے کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ ہاتھ کی بینڈیج وہ واش روم میں ہی کر چکی تھی۔ آ جاؤ۔ کمرے کا دروازہ ناک کرتے وہ دروازے کے اس پار سے آتی مردانہ مخصوص آواز سنتے اپنی دھڑکنوں پر قابو پائے، ہاتھ میں تھامی چائے کی ٹرے لی اندر داخل ہوئی۔ آپ کی چائے؟ نظریں جھکائے دھیمی آواز میں کہا۔ اس بات سے سرے سے انجان کے محض تولیہ میں ملبوس شایان، جو کچھ لمحے قبل ہی شاور لیتا باہر نکلا تھا، اس کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوتا اگلا سانس بھرنا بھول گیا تھا۔ فٹنگ فراک اس کے بدن کی لہروں کو واضح کر رہی تھی۔ سیاہ بالوں نے چاند سے منور چہرے کے گرد حالا کر رکھا تھا۔ گھنیری پلکیں سیاہ دلکش نگاہوں پر سایہ فگن تھی۔ کھڑی ناک میں موجود چاندنی کا چھلا دمک رہا تھا، اور گلابی کامتے لب جنہیں وہ گھبراہٹ کے سبب دانتوں تلے دبا رہی تھی شایان شاہ کو دیوانہ کر گئے تھے۔ اس کے پہلو میں دھڑکتا دل سینے سے نکلتا گرتا پڑتا مقابل کھڑی لڑکی کے قدموں میں جا گرا تھا۔ شمیم کہاں ہے؟ اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتا خود پر حاوی ہوتے مقابل کے حسن کے تلسم سے خود کو آزاد کرتا، لہجے میں بمشکل سرد مہری شامل کرتا۔ سوال کو ہوا۔ ریجا جو یہ توقع کر بیٹھی تھی کہ مقابل اس کی شان میں چند تعریفی کلمات ادا کرے گا، اس کے سوال پر چہرے کے مختلف زاویے بناتی نظریں اٹھا گئی۔ نظریں اٹھانا تھا کہ اسے اپنے عارض سینک چھوڑتے محسوس ہوئے۔ مقابل کو شرٹ لیس خود کو سر تا پیر گہری نظروں سے دیکھتے پا کر وہ پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن سے لے کر کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ نظریں بے اختیاری کے عالم میں مقابل کے ورزشی سینے پر پھسلتے اس کے گلے میں گلٹی ابھار گئیں۔ اف، رجا مانا وہ تمہارا شوہر ہے، لیکن پلیز بیہیو۔ شرم و خفت کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا وہ اپنا سر جھٹکتے خود کو لتاڑتی ہے۔ بے لگام نظریں واپس جھکا گئی، جبکہ شایان کے لبوں کے کونے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس کی آنکھوں کا زاویہ پھر گلے میں ابھرتے گلٹی اور پھر ہونٹوں کی جنبش سے اس کے لفظوں کا انداز کرتے وہ اپنا سر جھکائے اپنے بھیگے بالوں پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟
رجا کو خاموش دیکھ شایان اس کی جانب قدم بڑھاتے گویا ہوا۔ رجا اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ایک قدم پیچھے بڑھا گئی کہ یکا یک اس کے پشت پر دروازے سے آن لگے۔ آنکھیں سختی سے میچ کر کھولتے وہ اس عجب صورتحال میں پھنسی۔ مقابل کو خود سے ایک قدم کی دوری پر کھڑا محسوس کرتے وہ مشکل جھکی نظریں اس کے سنہری آنکھوں میں گاڑ گئی۔ وہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، اسی سبب میں چلی آئی۔ آواز کی لرزاہٹ پر قابو پائے جواب دیا۔ کس لیے؟ مقابل بخوبی جانتا تھا وجہ، مگر پھر بھی خود کو لاعلم رکھتے ایک آبرو ریز کرتے پوچھا۔ آپ کل رات میرے کمرے میں آپ نے کمرے میں آتے میرے ہاتھ پہ موجود زخم کی بینڈیج کی تھی نا؟ ریجا نے گویا اس سے پوچھا تھا۔ بتایا نہیں۔ کس نے کہا میں نے تمہارے کمرے میں آتے تمہارے ہاتھ کی بینڈیج کی؟ دھویں اچکائے اپنی داڑھی رب کرتے شایان نے کہتے ریجا کو ششو پن میں مبتلا کیا۔ آپ نہیں آئے تھے کیا؟ ریجا نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ نہیں، تمہارے کمرے میں تو نہیں، البتہ تمہارے خواب میں ضرور آیا ہوں گا۔ شایان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا؟ ریجا کا دل ٹوٹا تھا، اس کی تمام خوشی پل میں ہوا ہوئی، سیاہ آنکھوں میں نمی کی پرت ابھر آئی۔ شایان کے دل نے صدا دی، کہہ دے ہاں، لیکن دل کی صدا کو کمال مہارت سے نظر انداز کر گیا۔ ہرگز نہیں، تم سے نفرت کا دعوے دار ہوں، بھلا کیسے تمہارے کمرے میں آتے تمہارے زخموں پر مرہم لگاؤں گا؟ کبھی دیکھا ہے نفرت کرنے والے نے زخم دینے کی بجائے زخموں پہ مرہم رکھا ہو؟ تمہارا وہم ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ شمیم ہو۔ اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کرتے شایان یوں اپنے عام سے لہجے میں بولا تھا، لیکن اس کا یہ عام سا لہجہ ریجا کو تیش دلا گیا۔ شمیم؟ تو پھر یہ نشان بھی اس کی دین ہے؟ سرس بات میں ہلاتی وہ اپنی گردن سے چپکا دوپٹہ ہٹاتی نشان اس کے سامنے واضح کرتی پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ لاحول پڑھو لڑکی۔ شایان کی سفید رنگت سلگ کر سرخ ہوئی، وہ گڑبڑا سا گیا۔ صبح فجر کی اذان پر اس سے دوری بناتے وہ بے خودی کے عالم میں اس کی گردن پہ یہ نشان ثبت کر گیا تھا، اور اب اس نشان کی وجہ سے اپنا بھید کھلتا دیکھ وہ خود کو جی بھر کر کوس رہا تھا۔ آپ بھی جانتے وہ میرا وہم نہیں تھا شایان۔ آپ آئے تھے، مجھے میرے عارض پہ میری گردن پر آپ کے لمس کی حدت محسوس ہوئی ہے۔ آپ کی مہک نے میرے وجود کے ساتھ میرے کمرے کی فضا کو بھی گھیر رکھا ہے۔ کیوں جھوٹ کہتے ہیں مجھے؟ دل برداشتہ کر رہے ہیں۔ وہ چائے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے شایان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بھرائی آواز میں بولی۔ شایان کا دل چاہا اسے خود میں بھینچ لے، لیکن خود پر قابو پایا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اپنا دماغی علاج کروانا چاہیے، میری محبت میں پاگل ہو گئی ہو تم۔ اپنے سینے پر دھرے اس کے نرم و نازک ہاتھوں پر ہاتھ رکھے وہ اس کی روئی کی گال کی مانند لمس کو اپنی روح میں اترتا محسوس کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا استہزائیہ بولا۔ میں آپ کی نفرت میں پاگل ہو گئی ہوں، آپ کی بے اتنائی بیگانگی مجھے پاگل کر دے گی، آپ کی بے رخی میری جان لے لے گی شایان۔ آخر کیوں مجھے آپ کی نفرت پر یقین نہیں؟ آخر کیوں آپ کی یہ آنکھیں آپ کے لفظوں کا ساتھ نہیں دیتی؟ آخر کیوں یہ وہ انکہے پیغام سنانے کی کوشش کرتی ہیں جو میں آپ کے لبوں سے سننا چاہتی ہوں؟ شایان کی آنکھیں نرمی سے چھوتی وہ آپا کھوتے پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے کا حصہ بنی۔ شایان نے ضبط سے جبڑے بھینچے اپنے سینے کو اس کے آنسوں سے تر ہوتا دیکھ۔ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہو۔ شایان کے لفظ ریجا کے بہتے آنسو تھما گئے۔ ریجا نے آنکھیں میچ کر کھولی، اذیت رگ رگ میں اترتی چلی گئی۔ اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی وہ اس سے دوری بنا گئی۔ شاید ایک کام کرتے ہیں، پھر اس دھوکے سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ شایان کو اس کا بتاثر لہجہ کھٹکا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کڑے تیوروں سے اسے گھورتے پوچھا۔ نہ جانے کیوں اندیشہ تھا کہ وہ ضرور کچھ ایسا بولے گی جو اس کا ضبط آزما جائے گا۔ آپ کے بقول آپ کو مجھ سے محبت نہیں اور مجھ میں مزید سخت نہیں۔ میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا ہے، اب مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ میری زخمی روح مزید زخم سہنے کی متحمل نہیں رہی۔ بہتر یہی ہے کہ اب آزادی حاصل کر لی جائے، آپ کی محبت سے بھی اور آپ سے بھی۔ یہ رشتہ تو یوں بھی بیچ منجھدار میں لٹکا رہے گا، نہ آپ کبھی مجھ سے محبت کریں گے نہ مجھے قبول، اور میں یوں ادھوری ذات لیے جی نہیں سکتی۔ اس پوشیدہ رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، طلاق دے دیں مجھے۔ دل کڑا کرتے وہ ان لفظوں کو آج اپنی زبان تک لے آئی تھی جو کوڑوں کی مانند اس کے وجود پر برستے اسے اذیت و تکلیف کی بھٹی میں جھونک گئے۔ مقابل سے دستبرداری سہانے روح تھی، لیکن اب اپنی محبت کے سبب مقابل کی بے جا نفرت سہنا بھی اسے گوارا نہ تھا۔ ایک بار اور کہو،
اور پھر دیکھو میں کیسے تمہاری جان نکالتا ہوں۔ شایان اس کے لفظوں پر دہک کر شعلہ بنا تھا۔ رجا کے لفظ اس پہ کھولتے تیل کی مانند گرے تھے۔ رجا کا بازو جکڑ اب اسے اپنے نزدیک کرتا، اسے غصے سے گھورتے زخمی درندے کی مانند غرایا۔ طلاق دے مجھے۔ رجا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا تھا، لیکن آج وہ یا تو آر یا تو پار کر دینے پر بضد تھے۔ شایان شاہ کے ضبط کی تنابیں ہلیں، نکوش میں تناؤ پھیلا، پورے بدن کی رگیں مارے اشتعال پھولنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ رجا کو بیڈ پر دھکیل گیا۔ رجا اوندھے منہ ایک بھی ساختہ چیخ کے ساتھ بیڈ پہ گری۔ قبل اس کے وہ پلٹتے مقابل کی جانب دیکھتی، شایان اس کے پشت پر بندھی ڈوری کھینچ کے کھولتا، اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کرتا اس پر حاوی ہوا۔ رجا نے مدہوش چہرہ لیے اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں تیرتے پیام پڑتے اس کی روح تک کپ کپائی۔ کیا کر رہے ہیں شایان آپ؟ رجا اس لمحہ بلمحہ خود پر جھکتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے ہاتھ کی گرفت میں محسوس کرتے لرزیدہ آواز میں مستفسر ہوئی۔ جان نکال رہا ہوں تمہاری، بالکل ویسے جیسے کچھ پل پہلے تم نے اپنے لفظوں سے میری نکالے۔ رجا سے 1 انچ کی دوری پر ٹھہرتے سنسنی خیز لہجے میں کہتا وہ رجا کی پھیلتی آنکھیں اور خوف کے سبب پسینے سے تر ہوتی پیشانی نظر انداز کرتا اس پہ جھکا۔ رجا اس کے لمس کی شدت کو محسوس کرتے جی جان سے کانپی۔ مزاحمت کرنی چاہیے لیکن مقابل اس پر اپنا چٹانی وزن ڈالے اسے مزاحمت سے قاصر کر گیا۔ رجا کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہوئے۔ وہ جانتی تھی کہ مقابل ایک دیو ہے اور وہ اس کی گرفت میں قید ایک نازک پری، جو چاہ کر بھی دیو کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ سوائے خود سپردگی دینے کی اس کے پاس کوئی پراہ بچی ہی نہ تھی۔ اور دل، وہ بھی تو جیسے مقابل کے لمس سے پگھلتے اس کی قربت کا تمنائی ہو چلا تھا۔ آنکھیں بند کیے اس نے خود کو مقابل کے رحم و کرم پر چھوڑا۔ شایان اس کی سانسوں کے جام سے لطف اٹھاتا، اس کی گردن پر جھکتے ہاتھوں کی بیباکی اس کے بدن پر بڑھاتے، ہر حدود توڑتا، اس پر اپنے لمس، اپنی شدتوں کی بارش کرتا، اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ اور رجا دنیا ما فیہا سے بیگانہ ہر بات پشت پر ڈالے اس مدہوش لمحے میں بے خود ہوتی اپنا آپ شایان پر نچھاور کر گئی۔ اپنے منہ پر ٹھنڈا ٹھار پانی گرتا محسوس کرتے وہ چیخ کے ساتھ نیند سے بیدار ہوئی۔ سر جھٹکتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے گہرا سانس بھرتے اپنے سامنے کھڑی بانو بیگم کو لاعلمی کے عالم میں دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں نفرت و حقارت دیکھ اس کی نظر ایک طرف کھڑی روما بیگم اور ویرا پر پڑی، جن کے تاثرات بھی بیگم بانو سے یکسر مختلف نہ تھا۔ نظر ان دونوں سے ہوتی اپنے پہلو میں مرکوز ہوئی۔ پہلو خالی اور سلوٹ زدہ دیکھ اسے کچھ گھنٹوں قبل شایان اور اس کے نزدیک حائل ہونے والی لمحات شدومت سے یاد آئے۔ چہرے کی رنگت لٹھی کی مانند سفید ہوئی، آنکھیں تحیر سے پھیلی اور پھر ان میں خوف ساتھ سمایا۔ ذہن نے شعور کی منزلیں طے کیں تو اپنے بکھرے حلیے کا بھی اندازہ ہوا۔ شایان کے کرتے میں ملبوس و گردن و بازوں پر اس کی شدتوں کے بے دریغ نشان لیے بیٹھی ان تینوں عورتوں کی نفرت میں مزید اضافہ کر گئی۔ کل منہ کالا کرنے کے واسطے کوئی اور نہ ملا تھا؟ میرے بیٹے کو اپنی زلفوں کے جال میں پھنساتے، یہ قدم اٹھاتے تو نے ظاہر کر دیا کہ تو ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ بانو بیگم انتہائی نفرت و حقارت سے کہتی رجا کے بال پچھلی گردن سے جکڑے اسے بیڈ سے کھڑا کر گئی۔ رجا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ میری بات سنیں، جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ شایان اور میں۔ رجا کے باقی لفظوں کا گلا اس کے عارض پہ پڑنے والے زوردار تھپڑ نے گھونٹ دیا تھا۔ تھپڑ اس قدر شدت کا تھا کہ رجا کے لبوں کا کونا زخمی ہوا اور دماغ جھنجھنا سا گیا۔ بانو بیگم اسے کوستی کمرے سے باہر نکلے، رجا کی ہر فریاد، ہر التجا سنی کرتے۔ خدا نہ میری بات سنیں، مجھے وضاحت پیش کرنے کا موقع تو دیں۔ وہ بانو بیگم کے گھسیٹنے پر ڈگمگاتے قدم لیے آگے بڑھتی، اپنا موقف بیان کرنے کی کوششاں تھی، لیکن مجال تھی جو بانو بیگم کے کانوں میں جوں رینگی ہو یا شاہ ولا کے کسی مکین نے آگے بڑھتے انہیں روکنے کی صحیح کی ہو۔ کچھ سننے سمجھنے کو بچا ہی نہیں۔ بدچلن ماں کی بدچلن بیٹی ہو تم، ایک طوائف کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اثر تو دکھانا تھا۔ ارے ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن تم نے تو اسی گھر میں اپنا گھناؤنا فعل سر انجام دیا جس میں تمہیں تب قیام ملا جب تمہارا کوئی ولی وارث نہ تھا۔ شرمناہ یوں بنا کسی رشتے کے ایک مرد کے ساتھ رات گزارتے۔ بانو بیگم لاؤنج کے بیچوں بیچ استلاتے اسے زمین پر دھکیلتی تنفر سے گویا ہوئی، اور رجا کو لگا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اپنے کردار پر اٹھتی انگلیاں تو برداشت آزما تھیں، لیکن اپنی مرحوم والدہ کے لیے یہ حقارت زدہ لفظ سنتے وہ 100 بار مری تھی۔ میں تو کہتی ہوں نکال باہر پھینکے اس لڑکی کو،
گھر میں کچھ گھنٹے بعد شادی کی تقریب ہے، مہمانوں کو 100 باتیں بنانے کا موقع ملے گا۔ ایک طرف کھڑی روما بیگم حقارت زدہ نگاہوں سے رجا کے زمین بوس ہوئے وجود کو دیکھتی بولی، نہیں، میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ رجا تڑپ اٹھی تھی ان کی بات پر۔ اس کے پاس کوئی دوسرا آشیانہ تو تھا نہیں، اس در کو چھوڑتے کس در جاتے آخر؟ پھانس رکھا ہوگا کوئی نہ کوئی یار۔ اچھی طرح واقف ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کی فطرت سے۔ چلی جانا اپنے کسی عاشق کے پاس، اس کے ساتھ راتیں رنگین۔ بانو بیگم کے زہر خند لفظوں کو شایان کی بلند دھاڑ نے کاٹا تھا۔ اس کی دھاڑ وہاں موجود ہر نفوس پر لرزہ طاری کر دینے کو کافی تھی۔ رجا شایان کی دھاڑ پر کامتی، گھٹنے اپنے سینے سے لگاتی اپنا منہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اس کی ذات کا نہ جانے کس قدر اور تماشا بننا تھا، نہ جانے مقابل اب ان دونوں کے مابین رشتے کا خلاصہ کرتا بھی یا نہ۔ کچھ گھنٹوں قبل دونوں کے مابین ٹھہری نزدیکی کو مدہوشی، غلطی یا تیش کا نام دے کر اپنی بیجا نفرت کے برچم کو بلند رکھتا۔ شایان اس لڑکی نے تمہیں اپنے جال میں پھانستے ناجائز تعلق۔ روما بیگم نے لفظوں کے مزید نشتر رجا کے روح پر برسانے چاہے، لیکن شایان کا سنگین رد عمل دیکھتے وہ اپنا جملہ دھوڑا چھوڑے اپنی زبان پر کف لگا گئی۔ شایان نے تیش کے عالم میں اپنے نزدیک موجود واز زمین پر پوری قوت سے پھینکا تھا۔ ایک لفظ نہیں، مزید ایک بنا مناسب لفظ میں اس لڑکی کی ذات کے لیے نہ سنوں۔ انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے وہ وحشت ناک تاثرات چہرے پر سجائے روما بیگم کو سرخ انگارہ نظروں سے دیکھتا ان کے نزدیک آتا غرایا۔ روما اور بانو بیگم کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں، جبکہ ویرا کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ ریجا جو مقابل سے ان لفظوں کی توقع نہ رکھتی تھی، حیرت و بے یقینی سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جب اس کے نزدیک آتا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے اس کے لبوں کے کنارے پر ٹھہرا خون صاف کر گیا تھا، جبکہ بانو اور روما بیگم کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ دروازے سے اندر آتے احمد صاحب کو دیکھتے جن کے تاثرات یہ بتانے کو کافی تھے کہ وہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ اور تمام لفظ سن چکے ہیں۔ آئی ایم سوری، معاف کر دو مجھے تمہیں یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس کے زاروں قطار بہتے آنسو اپنے انگوٹھے کے پور سے صاف کرتا وہ نرمی و محبت سے بولا۔ رجا کے آنسو تھمنے کی بجائے مزید شدت پکڑ گئے۔ شایان نے اس کے بازو میں اٹھاتے اسے وہاں موجود صوفے پر بٹھایا اور اس کی یہ حرکت ان تینوں کو ششدر کر گئی۔ آخر رشتہ کیا ہے تم دونوں کا؟ بانو بیگم غصے سے چیخیں، بیوی ہے میری، یہ عورت مجھ سے منسوب ہے، جسے آپ نے کٹہرے میں لا کھڑا کرتے اس پر بے جا اور بے بنیاد الزامات کی بارش کرتی۔ محض ایک مرتبہ سن تو لیتی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ نہیں، آپ کیوں سنتی؟ آپ تو نفرت میں اندھی ہو چکی ہیں مام۔ قصور کیا ہے اس کا؟ محض اس عورت کی بیٹی ہونا جو آپ کی طرح یوں عزت بھری چار دیواری میں نہ رہتی تھی۔ آپ ہوتی کون ہیں مام؟ کسی کے کردار پر سوال اٹھاتے اسے نیک اور گناہ گار کے فہرست میں کھڑا کرنے والی یہ بے ضرر سی لڑکی، اس نے آخر کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ نہ آپ کے حصے کا پیار چھینا، نہ آپ کی جگہ، نہ آپ کی دولت۔ محض اس گھر میں تھوڑی سی جگہ چاہی جو اس سے ملی تو صحیح، لیکن ساتھ آپ تینوں کی نفرت جھاڑ اور حدت آمیز رویے کے ساتھ۔ بانو بیگم کو دو ٹوک جواب دیتے وہ اب ویرا کی جانب متوجہ ہوا۔ اور تم کیا کہتی تھی کہ اس نے تمہارے باپ کا پیار چھینا ہے؟ نہیں ویرا، تم نے خود اپنے باپ کی محبت کو خود سے دور کیا ہے۔ تمہارے پاس وقت ہی کہاں ہوتا ہے بابا کے پاس بیٹھنے کا، ان کا حال دریافت کرنے کا، یا جب وہ گھر لوٹے تو انہیں ایک گلاس پانی پوچھنے کا۔ تمہارے پاس ضروری کام جو ہوتے ہیں وہ محض رجا کے خلاف سازش کرنا، اس کے لیے نئے مسائل پیدا کرتے موم سے اس کی تذلیل کروانا۔ رجا نے بابا کی محبت تم سے چھینی نہیں، حاصل کی ہے، اور یقین کرو بابا نے تم اور رجا میں کبھی فرق نہیں کیا۔ ایک بار آنکھوں سے حسد کی پٹی اتار کر دیکھو۔ ویرا کو حقیقت کا آئینہ دکھاتے اب وہ روما بیگم کی جانب متوجہ ہوا تھا، گو کہ آج سب کے احتساب کی باری تھی۔ پھپھو، آپ کا رشتہ ٹوٹنے کا سبب رجا یا اس کی ماں نہیں تھی، آپ کے ہونے والے سسرالی وٹا سٹا چاہتے تھے سلطان چاچو کو اپنی بیٹی دینا، اور جب سلطان چاچو اس دنیا میں نہ رہے تو آپ کے ہونے والے سسرالے خود یہ رشتہ توڑ گئے۔ کسی بھی دانشمند آدمی کو اگر آپ یہ بتائیں تو وہ بھی آپ کے عقل پر ماتم اور افسوس کرے گا۔ یہ ایک اکیلی نازک جان آپ تینوں کے عتاب کا نشانہ بنتی رہی، اور کوئی معقول وجہ ہی نہ تھی عتاب کی۔ غلط کوئی تھا تو وہ سلطان چاچو تھے، اور ان کے بعد آپ تینوں کی بدولت میں اسے تکلیف دیتا آیا، حالانکہ مجھے اس کی ہر تکلیف کا ازالہ کرنا تھا، صرف اس ڈر سے کہ میں اسے دھتکارتا آیا،
اسے نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتا آیا کہ کہیں میری رجا پر التفات کی نگاہ دیکھ آپ اس کی بدتر زندگی بدترین نہ کر دیں۔ اگر آپ تینوں خود کو نیک عورتوں میں شمار کرتی ہیں تو معذرت خواہ ہوں، آپ تینوں کا تو انسانیت میں بے شمار ہونا ناممکن ہے۔ اسے آج اپنے بولے گئے کسی لفظ پر پچھتاوا نہ آیا تھا۔ ان تینوں کی ہی نظروں میں گرا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بنا آواز سے سکتے رجا کے نزدیک بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ نگاہوں میں نرمی اور نمیاں سمائی۔ مقابل موجود لڑکی کی اذیت اور تکلیف محسوس کرتے تم کہہ رہی تھی نا کہ میری آنکھیں میری لفظوں کا ساتھ نہیں دیتی، کہ میری آنکھیں چیخ چیخ کر کچھ اعتراف کرنا چاہتی ہیں، وہ اعتراف جو تم میرے لبوں سے سننے کے تمنائی تھے۔ لو، آج میں اپنے لبوں سے اظہار کرتا ہوں رجا شایان شاہ، مجھے تم سے محبت ہے۔ تب سے جب میں نے تمہاری ان سیاہ گٹور آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، میں آج اظہار کرتا ہوں کہ رجا شایان شاہ تم میری زندگی ہو۔ میں آج اظہار کرتا ہوں کہ رجا شایان شاہ میں نے جب جب تم سے جھوٹی نفرت کا اظہار کرتے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، میں تب مرا ہوں۔ میں اظہار کرتا ہوں رجا شایان شاہ کہ تمہارے بنا میری زندگی بے معنی ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ رجا کی برسوں سے گھائل روح پر مرہم بنتا اسے صحت یاب کر گیا، کچھ یوں جیسے مرجھائے گلاب پر پانی کی بوندیں اثر کرتی ہیں، جیسے بنجر زمین پر بارش کا پہلا قطرہ گرتا ہے۔ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ رجا اس کی جانب نم نگاہوں سے دیکھتی آسودگی سے مسکراتے بولی، بے عقل تھا، یہ سب پہلے کر بیٹھتا تو شاید اتنی تکالیف سے گزرنا نہ پڑتا تمہیں۔ شایان کا لہجہ ندامت زدہ تھا، جو ہوا اسے بھول جانا چاہیے۔ رجا اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے زکام زدہ آواز میں بولی، کیا بھولنا آسان ہے سب؟ شایان حیران تھا مقابل موجود لڑکی کے اعلیٰ ظرف پر۔ ناممکن بھی نہیں، کاندھے اچکائے کہا، کس مٹی سے بنی ہو یار تم؟ شایان کی آواز بھر آئی تھی، تمام اذیت و تکلیف بھولے وہ سب کچھ بھول جانے کو تیار تھی۔ صبر کی۔ رجا نے اپنی نم آواز پر لاکھوں قابو پانے کی سعی کی لیکن ناکام رہی۔ معاف کر دو۔ شایان اس کے ہاتھوں پر سر ٹکا گیا۔ غلطی آپ کی نہیں، آپ نے تو محض مجھے بچانے کے واسطے جھوٹی نفرت کا کھیل کھیلا، تو جب غلطی نہیں آپ کی تو معافی کیسی؟ مجھے محض آپ کا ساتھ چاہیے تھا، آپ کی محبت، وہ مل گئی۔ اب اگر پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے، میں سیسا پلائی دیوار بنتے ان کا مقابلہ کر جاؤں گی۔ اس کے سر پر لب رکھتے وہ محبت سے بولی، نکاح نامہ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ احمد صاحب ان دونوں کی جانب دیکھتے آنکھوں کے نم کنارے انگلی کے پور سے صاف کرتے ان تینوں کی جانب دیکھتے بولے، جو شدید پشیمان سر جھکائے کھڑی تھیں، معاف کر دیں احمد، مجھ سے زیادہ بدقسمت عورت اور کون ہوگی جس نے اپنی اولاد کی نظروں میں خود کے عمل سے گرایا ہو۔ اب جو پلٹ کے دیکھ رہی ہوں تو اپنی صورت انتہائی گھناؤنی لگ رہی ہے۔ میں خود کو نیک اور عزت دار عورت کہتے رجا کی ماں کے کردار کو حقیر لفظوں سے تولتی انسانیت بھول بیٹھی تھی۔ انسان وہی اچھا جسے وقت رہتے اپنے کیے مظالم کا احساس ہو جائے۔ بانو بیگم پشیمانی میں مبتلا نظریں جھکائیں بولی، معافی مجھ سے نہیں رجا سے مانگو۔ احمد صاحب نے کرختگی سے کہا، میں نادم ہوں رجا۔ بانو بیگم اس کے نزدیک آتی اس کے برابر میں جگہ سنبھال گئی۔ ہم بھی۔ روما بیگم اور ویرا بھی اس کے نزدیک آتے ہم آواز بولی، آپ کی ندامت میرے کس کام کی نہیں؟ رجا کا لہجہ سرد ہوا۔ ان تینوں کے تاثرات میں بلا کی افسردگی اور پشیمانی چھائی، جبکہ احمد صاحب اور اب رجا کے برابر میں بیٹھا شایان مکمل تعلق بن گئے تھے، چونکہ معاملہ اب رجا اور ان تین عورتوں کے مابین تھا جو اس پر ستم کے پہاڑ توڑتی آئی تھیں۔ محبت چاہیے وہ ملے گی۔ رجا ان سب کے تاثرات سے حیض اٹھاتی بھویں ریز کیے لبوں پر مسکان سجائے بولی، بالکل۔ تینوں ہم آواز کہتے مسکرا اٹھی، اللہ اللہ، کہیں میں کسی اور گھر میں تو داخل نہیں ہوگی؟ یہ قدرت کا کون سا کرشمہ ہے؟ تندو تیز ساس اور نندے معصوم بہو کے ہمراہ ہنس رہی ہیں۔ یہ صدمائی آواز افق کی تھی جو آج ویرا کی منگنی میں شرکت کے واسطے آئی تھی۔ زندگی ہے یہ، کب کایا پلٹ جائے کچھ معلوم نہیں، احمد صاحب کہتے کہہ لگا گئے، جس کا ساتھ باقی سب نے بھی دیا۔ شایان نے رجا کو اپنے حصار میں بھرا اور رجا ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد ایک پرسکون منزل کو حاصل کرتی شاید معنی میں ڈوبی۔ کبھی کبھار ایک پرسکون زندگی کے واسطے دل کو وسیع کرتے معاف کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار معاف کر جانا آپ کے ذہنی سکون کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ختم شد۔